پاکستان کی تاریخ میں اب یہ بھی ہوگا کہ جناب ایک سرونگ جنرل سے کام کرنے سے روک دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوتی ہے جس نے ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ آف دا ریکارڈ گفتگو جو ہے اس کو رپورٹ کر دیا گیا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے دینی ہے ایکسٹینشن، ہاں جی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو صرف پی ٹی آئی کو اعتراض لگ رہا ہے، یہ بیسکلی بینچ سیٹنگ ہو رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی قیادت کو جلد رہا نہ کیا گیا تو حالات کے ذمہ دار فوج کے چند افسران ہوں گے کہ ملک گیر احتجاج ہوگا جناب۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، لگ اس طرح رہا ہے کہ جیسے ہم ایک ایسے فیز کے اندر اب داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے بہت سی خبریں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ میں کم از کم پچھلے 2-3 دن سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے جلسہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، بلکہ اس سے شاید اس سے بھی 1-2 دن پہلے سے ہی جلسہ ہوگا نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جلسہ ہو گیا۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ غائب ہو گئے 8 گھنٹے کے لیے، اور اس کے بعد ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اور کل رات کو جو خاص طور پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ یہ کل رات کو ہوا کیا ہے اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر کیجیے گا، نیچے کامنٹ سیکشن میں پلیز کامنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں موصول ہو سکے۔ اچھا، میں اس مین خبر کے اوپر جانے سے پہلے ایک اور خبر ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلے جج کے پاس جانے سے پہلے ذرا جنرل کے پاس چلتے ہیں، ذرا اس کے حوالے سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی کہ جناب جو چیئرمین نادرا ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر صاحب، ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد بڑی حیرانگی کا اظہار کیا گیا تھا کہ جناب پاکستان کی تاریخ میں اب یہ بھی ہوگا کہ جناب ایک سرونگ جنرل جو ہے وہ ایک مطلب ادارے کو ہیڈ کر رہا ہے اور اسے کام کرنے سے روک دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرا کورٹ اپیل ہوئی، 2 رکنی بینچ بنایا گیا جس کی سربراہی جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب کر رہے تھے، اور اس موقع کے اوپر وفاقی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ وکیل راشدی نواز صاحب وہ وہاں پہ پیش ہوئے۔ عدالت نے جو ہے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا اور فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب جو ہے وہ طلب کر دیا۔ تو انہوں نے فی الحال مطلب سسپینڈ کر دیا اس فیصلے کو جو سنگل بینچ نے دیا تھا۔ اور اس دوران جو ہے وکیل صاحب نے یہ کہا کہ جناب چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی قوانین کے مطابق کی گئی ہے۔ نادرا کا ڈیٹا لیک ہونے پر وفاقی حکومت نے قوانین کے تحت نئی تعیناتی کی۔ سلیکشن کمیٹی نے 6 امیدواروں میں میرٹ کے مطابق تعیناتی کی منظوری دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے نئی تعیناتی کے قوانین میں ترمیم کی توثیق کی تھی۔ تو 6 بندے تھے بھائی، 6 بندوں کے اندر سے جو ہے وہ جنرل صاحب کا نام نکلا، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کیا خیال ہے نا؟ ہاں اچھا، آگے چلیں۔ دوسری جانب جناب قاضی فائز صاحب، اب قاضی صاحب کے حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے یہ باتیں چل رہی تھی کہ جناب ایکسٹینشن لینی ہے نہیں لینی ہے کہ نہیں لینی، لیکن کچھ کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور مطلب ایسے موقع آئے تھے جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے جہاں پہ وہ چاہتے تو اس کنفیوژن کو کلیئر کر سکتے تھے۔ مطلب آپ بینچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ ایکچولی بینچ لگا ہوا ہے تو اس دوران کیس کوئی اور ہے لیکن کوئی اور معاملہ جو ہے اس کے حوالے سے 2-4 کامنٹس پاس کر کے جو ہے کلیئرٹی دے دی جاتی تھی۔ ججز کرتے ہیں اس طرح، ماضی کے اندر بہت دفعہ اس طرح ہو چکا ہے، لیکن اس معاملے کے اوپر ایکسٹینشن کے اوپر جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں ابھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہا کہ ان کو ایکسٹینشن لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے، یہ ایک سیپریٹ ڈیبیٹ ہے، میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں۔ پہلے جو فیکچوئل پوزیشن ہے اس کے اوپر ذرا میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ رولا پڑا ہوا تھا کہ جناب وہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے، حکومت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی۔ اچھا، حکومت بھی جو ہے وہ آپ ان سے جب بھی سوال کرتے تھے ان کے چہرے کے اوپر ہلکی سی ایک مسکراہٹ وہ جو ہے نا وہ میچھڑی سی مسکراہٹ آتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ منہ دوسری طرف کر لیتے تھے اور وہ اس کے اوپر کامنٹ کوئی نہیں کرتے تھے۔ تو لگ یہ رہا تھا، مطلب اسلام آباد کے حلقے جو ہے کہہ رہے تھے کہ کوئی ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ قاضی فائز صاحب جو ہے وہ ایک فل کورٹ اجلاس بلاتے ہیں، اس کے اندر وہ عدلیہ کے معاملات اور اس کے اوپر کامنٹری کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایک چائے کا سیشن۔ وہ جو چائے کا سیشن ہوتا ہے، اس چائے کے سیشن میں ان کی انٹریکشن ہوتی ہے چند جرنلسٹ کے ساتھ، اور وہ جرنلسٹ وغیرہ جو ہے وہ ان سے کچھ سوال وغیرہ کرتے ہیں۔ اب جب جرنلسٹ ان سے کچھ سوال وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ ہوتی ہے مختلف چینلز پہ، اور کچھ چینلز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے منع کر دیا کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی، اور یہ چینلز رپورٹ کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی۔ لیکن اس کے بعد چند جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے ایکچولی یہ کہا تھا کہ اگر ایکسٹینشن جو ہے وہ ہوگی تو سب کی ہونی چاہیے، مجھے اپنے اکیلے کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں چاہیے، یہ انہوں نے کہا تھا کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے۔
تو اس کا مطلب ہے, مطلب صحافیوں نے سوال کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ہول سیل کے اندر یہ کام کر دیں گے تو پھر قاضی صاحب کو کوئی ایشو نہیں ہے, پھر وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے. اور پھر مطلب ایکسٹینشن ہو جائے یا ایج لمٹ ریٹائرمنٹ کی جو ہے وہ اگر انکریز کر جائے 65 سے 68 کر دی جائے تو قاضی صاحب کا ٹینیور جو ہے وہ 2025 سے چھلانگ مار کے مطلب 2024 سے چھلانگ مار کے کوئی 2027-28 تک چلا جائے گا. مطلب تقریباً اتنا اگر 2024 25 26 27 تک چلا جائے گا, کہانی جو ہے وہ اس حد تک جا سکتی ہے. تو آج کل رات کو کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ان کے جو سیکرٹری ٹو دا چیف جسٹس ہیں ڈاکٹر محمد مشتاق احمد, ان کی جانب سے یہ پریس ریلیز جو ہے وہ جاری ہوتی ہے. اب اس پریس ریلیز کے اندر کچھ لائنیں بڑے غور سے پڑھنے والی ہیں جس نے ایک نیا پنڈورا باکس جو ہے وہ کھول دیا ہے. اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں, میں اس کو پڑھ دیتا ہوں پھر ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا. ایٹ دا کنکلوژن آف دا پروسیڈنگ the participants were invited for tea during which some journalists surrounded the chief justice, spoke to him and asked him question. وہ یہ کہ جی چائے ہوئی, صحافیوں کو بلایا اور ان سے چیف جسٹس کا تھوڑا سا انٹریکشن ہوا. The chief justice made it clear that he was talking to them off the record. ان سے کہا گیا کہ یہ آف دا ریکارڈ ہے. But since the conversation has been misinterpreted and widely disseminated, it is necessary to accurately reproduce what transpired. کہ جی اب چونکہ اس کو رپورٹ کر دیا گیا ہے اور ایک مس کوٹیشنز جو ہیں ہوئی ہیں تو اس لیے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم جو ہے اس کو ایگزیکٹلی کوٹ کریں. آگے کہتے ہیں the chief justice was asked about the extension of his tenure. کہ جی ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں. To which he replied that several months earlier the law minister had come to him in his chamber and had stated that the government was considering making the position of the chief justice of Pakistan a fixed tenure post for 3 years. کہ جی میرے پاس جو ہے وہ اعظم رضی تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہے وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا جی حکومت جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ جس طریقے سے یہاں پہ آرمی چیف کا ایک جو ٹائم پیریڈ ہے وہ فکس ہے, تو اسی طرح ہم چیف جسٹس کا ٹینیور بھی جو ہے وہ فکس کرنا چاہ رہے ہیں 3 سال کے لیے. تو انہوں نے کہا the chief justice informed the journalist that he told the law minister that if the proposal was individual specific and if enacted it would not be something he would accept. کہ اگر تو یہ صرف میرے لیے کیا گیا تو میں پھر اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا. The senior peonage judge and the attorney general were present at the meeting. Mention was also made by the law minister of the parliamentary committee's role, which he said had been diminished. Therefore, it was being considered to incorporate it and the judicial commission into one body. اچھا انہوں نے کہا جی سینئر پیونج جج بھی یعنی جسٹس منصور علی شاہ بھی جو ہے اس موقع پہ وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے, وہاں پہ موجود تھے, اور اٹارنی جنرل بھی اس جگہ پہ موجود تھے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی. یعنی کہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کس کے ساتھ؟ لاء منسٹر کے ساتھ یہ ساری گفتگو جب ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کا رول جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو اور جو جوڈیشل کمیشن ہے اسے ایک باڈی جو ہے وہ بنا دیا جائے. ٹو وچ دا چیف جسٹس ریپلائیڈ دیٹ اٹ واز دا پارلیمنٹس پریروگیٹو, ہاؤ ایور ایڈڈ دیٹ ہی ہوپ دیٹ دوز ان اپوزیشن ٹو دا گورنمنٹ وڈ ناٹ بی ایکسکلوڈیڈ. کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ اگر کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس کے اندر اپوزیشن کے رہنماؤں کو بھی بیچ میں شامل کیجیے گا. The law minister has since not met the chief justice privately nor has had any discussion with the chief justice regarding any such matter. انہوں نے کہا جی اس کے بعد اعظم رضی تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. There was a follow-up question attributed to something said by Mr. Rana Sanaullah, which with reference to the subject, the Chief Justice replied that he had not met the said gentleman and does not know what he had said. Therefore, if there are any questions, they should be addressed to him directly. انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ کے حوالے سے سوال ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایکسٹینشن لینے میں رضامند ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں رانا ثناء اللہ سے جو ہے میں آج تک کبھی مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا کہا, اگر کوئی بات ہے تو رانا ثناء اللہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں, میں سامنے بات کر لوں گا. انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس سے جو ہے وہ ججوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بھی سوال کیا گیا, تو اس پہ انہوں نے چیف جسٹس نے کہا کہ جی پہلے جو خالی اسامیہ ہے ان کو جو ہے وہ بھرا جانا چاہیے. اچھا آگے وہ کہتے ہیں اٹ از ریگریٹیبل دیٹ این آف دا ریکارڈ کنورسیشن واز نیڈلیسلی اینڈ ان موسٹ انسٹنسز انایکوریٹلی براڈکاسٹ اینڈ پبلش اینڈ اننیسیسری سینسیشنلزم کریٹڈ. انہوں نے کہا جی آف دا ریکارڈ گفتگو جو ہے اس کو رپورٹ کر دیا گیا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے. اچھا میں 2-4 باتیں اس پہ کہنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ کہ یہ بالکل چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک پرابلم ہے کہ آف دا ریکارڈ کانسیپٹ کو بہت کم لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اگر کوئی آف دا ریکارڈ گفتگو کر رہا ہے تو یو آر ناٹ سپوز ٹو رپورٹ اٹ نو میٹر واٹ ہیپنس. میں 10,000 باتیں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں, آپ یقین کیجئے کہ بڑے راز جو ہے نا وہ دفن ہے اس سینے کے اندر کہ آف دا ریکارڈ جو ہے وہ کون کون سی باتیں ہوتی ہیں, کون کون سی ملاقاتیں ہوتی ہیں, اس میں ہمیں کیا کیا نہیں کچھ بتایا جاتا, لیکن ہم نہیں رپورٹ کر سکتے کیونکہ کہہ دیا جاتا ہے. اچھا میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک کام آج کل میں کرتا ہوں, یہ میں پچھلے 1.5 سال سے نا میں نے ایک کام سٹارٹ کر دیا ہے.
اکثر اوقات نا بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صحافیوں سے جب میٹنگز کرتے ہیں, عارف الوی صاحب آئے ہوئے تھے آج سے تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے, اس میں مجھے بلایا ہوا تھا. اس طرح اور بھی کچھ میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں, اب کچھ سیاستدان اکثر 10-15 صحافیوں کو بلا لیتے ہیں. تو وہ بیچارہ سیاستدان یا کوئی بھی بندہ نا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ گفتگو آف دا ریکارڈ ہو رہی ہے. پتہ لگتا ہے جیسی وہ میٹنگ ختم ہوئی ہے باہر جا کے سارے صحافیوں نے, ساروں نے نہیں مطلب کچھ نے جو ہے اسے ٹھک 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 رپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. میں کیا کرتا ہوں, میں جان کے ڈیلیبریٹلی نا اس میٹنگ کے اندر بیٹھ کے میں کہتا ہوں بھائی جان یہ آف دا ریکارڈ ہے نا, بتائیے یہ آف دا ریکارڈ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی آف دا ریکارڈ ہے. تو میں پھر سب کو کہتا ہوں بھائی جان یہ دھیان رکھنا, اب یہ کہہ رہی ہے آف دا ریکارڈ ہے, خبردار کسی نے رپورٹ کیا تو غلط بات ہے نا, یہ غلط بات ہے. اگر ایک آدمی نے کہا ہے کہ آف دا ریکارڈ ہے تو پلیز ڈونٹ رپورٹ اٹ, ٹھیک ہے. اب لیکن چونکہ اس کے اوپر سٹانس لے لیا گیا ہے, اس کے اوپر پریس ریلیز بھی آ گئی ہے, چیف جسٹس صاحب کے کہنے کا مقصد سیدھا یہ ہے کہ بھائی جان اگر آپ نے سب کو دے دی نا تو مینو کوئی اعتراض نہیں ہے, مینو کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے پھر کوئی مسئلہ نہیں. اب مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا, یا تو چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے سب کو ایکسٹینشن دے دی تو میں پھر اپنے عہدے تو استعفیٰ دے دوں گا, میں نہیں لوں گا, مجھے نہیں پتا, اگلے سے جو ہے یہ کہانی سٹارٹ کریں, کہ منصور علی شاہ صاحب سے یہ سٹارٹ کریں نا. تو یہ بھی نہیں انہوں نے کہا. تو چیف جسٹس کے کہنے کا مقصد جو ہے نا وہ بات کا, یہ جو پریس ریلیز آئی ہے اس نے جو نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے دینی ہے ایکسٹینشن تو پھر آپ سب کو دیں, صرف اکیلے مجھے مت دیں. تو حکومت جو ہے وہ اسی لیے ہاتھ پیر مار رہی ہے اور کلیئر کٹ جو ہے اسے نظر. اب سوال یہ ہے, اب آ جائیں ذرا ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ. عمران خان صاحب نے کل ہی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نا یہ بات کہی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ چیف جسٹس ایکسٹینشن نہ لیں. انہوں نے کل ہی یہ بات کہی تھی. تو ان کی کہی ہوئی بات جو ہے یہ بھی سچ لگ رہی ہے. ابھی آپ کو یاد ہے نا چند ہفتے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا جی نواز شریف جو ہے وہ لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں, تو خبر آ گئی تھی کہ نواز شریف لندن جانے کی تیاری کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک لندن نہیں گئے ہیں, یہ بھی حقیقت ہے. لیکن ساتھ ہی کل انہوں نے کہا تھا کہ جی ہو ہی نہیں سکتا کہ چیف جسٹس ایکسٹینشن نہ لیں. میرا خیال میں اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جب اپنے وہ جو مخالفین ہیں نا اس کی جب لسٹ بناتے ہیں, ظاہری بات ہے اس میں وہ آرمی چیف کو بھی سمجھتے ہیں, وہ شہباز شریف, نواز شریف, آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, مریم نواز, ڈی جی آئی ایس آئی, وہ کسی کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں, کبھی کسی کو کچھ کہتے ہیں, وہ لسٹ تو جہاں پہ ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی شامل ہے. وہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو بھی یہ سمجھتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں. یہ ان کی تھنکنگ ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ آگے چل کے ویسی جو ہے وہ مجھے ابھی پکڑے جانا ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ جی آرمی کی تحویل میں جو ہے, فوج کی تحویل میں مجھے دیا جائے گا اور میرا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ چلے گا. اس کے اندر یہاں پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا بیٹھنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور اسی لیے ان اسکیم آف تھنگس, اور ہو سکتا ہے یہ جو عمران خان صاحب کو جس بات کا شک ہے یہی پلان آف ایکشن دوسری سائڈ کا واقعی یہی ہو کہ وہ یہ سیٹنگ وہ یہی چاہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب جو ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ قاضی فائز صاحب کے رویے سے, ان کے ڈیمینر سے, ان کے کام کرنے کے طریقے سے بہت سیٹسفائڈ ہے. دے آر کوائٹ ہیپی. الیکشنز ڈیلے ہو گئے, عمران خان صاحب کی جماعت کو جو ہے وہ بلے کا نشان نہیں ملا, عورتوں کی چاہیے تو بلے ہی بلے ہے نا. نیب ترامیم بھی اڑ گئیں, پہلے اڑ گئی تھی, پھر وہ بھی واپس آ گئیں, بحال ہو گئیں, تو وہ بھی حکومت کے حق میں جو ہے وہ گیا. اس کے بدلے میں جتنے کیسز تھے بڑے بڑے لوگوں کے, نواز شریف, شہباز شریف, ان سب کے کیسز اڑ گئے, وہ بھی ادھر سے ہی ہوا. تو بالکل یہ تو چاہیں گے, لیکن کیا حکومت اپنے نمبر پورے کر پائے گی؟ اور قاضی فائز صاحب اگر ان کو ایکسٹینشن ملے, اچھا اب اس کے اندر ایک اور بھی پوائنٹ ہے, پارلیمنٹ اگر یہ کر دے, قاضی فائز صاحب کیا کریں گے اس کے اندر؟ وہ اس کے اندر کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے جناب یہ پارلیمنٹ نے قانون کیوں پاس کیا, میں اس قانون کے تحت نہیں چلوں گا. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. آپ اگر چیف جسٹس ہیں اور پارلیمنٹ نے اگر آپ کو اختیار دے دیا یا آپ کو ایکسٹینشن دے دی, آپ اسے نہ کس طرح کریں گے؟ کون نہ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہ نہیں کرتا. جنرل باجوہ کو دی تھی نا, اسی پارلیمنٹ نے بیٹھ کے ایکسٹینشن دی تھی, یاد ہے آپ کو؟ اس میں تو پی ٹی آئی نے بھی کردار ادا کیا, سب نے اپنا اپنا ڈونگا ڈالا تھا اس بالٹی کے اندر, ہے نا, سب نے ڈالا تھا. تو یہاں پہ تو صرف پی ٹی آئی کو اعتراض لگ رہا ہے, اور تو باقی کسی کو اعتراض نہیں لگ رہا. پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ لگتی ہے سارے معاملے کے اندر. خیر, ایک جناب یہ ڈیولپمنٹ. دوسری جگہ قومی اسمبلی میں جناب سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں اضافے کا بل پیش کیا گیا ہے. دانیال چودھری کی جانب سے ایوان میں بل پیش کیا گیا, اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ یہ بل سینٹ میں آ گیا ہے, مگر اسے متعلقہ کمیٹی میں بھیج دیا گیا. اگر بل کو کمیٹی میں بھیج دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ڈپٹی اسپیکر نے ارکان کی مرضی سے بل کو اس کے بعد کمیٹی میں بھیج دیا ہے. بل میں ججز کی تعداد بڑھا کر 23 کرنے کی تجویز جو ہے وہ پیش کی گئی. اب اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو اعتراض ہے کہ یہ بیسکلی بینچ سیٹنگ ہو رہی ہے.
بینچ فکسنگ جسے کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ان ججز کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیادہ تعداد میں شامل کیا جائے جو قاضی فائز صاحب کے قریبی سمجھے جاتے ہیں. یہ الزام پی ٹی آئی کی جانب سے اس کے اوپر یہ لگایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ادھر جناب پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے. وزارت قانون و انصاف نے صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری سے ججز کی تعداد بڑھانے کا نوٹیفیکیشن جو ہے اب جاری کر دیا. 20 سے بڑھا کر اسے 30 کر دیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی, خیبر پختونخوا اسمبلی نے اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف قرارداد جو ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لی. قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے جی, اچھا بڑا انٹرسٹنگ متن ہے اور اس کے اوپر بھی بڑی مزے کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی. اس کے متن میں کہا گیا ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر اپنا کام سر انجام دے. فوج کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, لیکن چند افسران کی ضد اور مفاد نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. جو افسران سیاست میں ملوث ہیں وہ سیاست سے دور رہیں اور سیاست کو فوج کی مداخلت سے پاک کیا جائے. قرارداد میں پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ وفاقی حکومت قومی اسمبلی پر حملے کی ذمہ دار ہے اور اگر پی ٹی آئی قیادت کو جلد رہا نہ کیا گیا تو حالات کے ذمہ دار فوج کے چند افسران ہوں گے. کون سے افسران ہوں گے؟ کون سے افسران ہوں گے؟ ان کا نام تو لیجئے نا, ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور میں ابھی تک یہ اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے نا, یہ رات کے 11:30 پونے 12 بج چکے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا ہوا کہ 8 گھنٹے وہ کدھر تھے, ابھی تک نہیں پتا. سارے یوٹیوبرز, سارے صحافی اپنے اپنے تکے لگا رہے ہیں. وہ جو ہے تکا لگاؤ مسلمانوں, ہر بندہ اپنا اپنا تکا لگائی جا رہا ہے. صحیح بھی ہوں گے اس میں سے, میں یہ نہیں کہتا سارے جرنلسٹ نہیں ہوں گے, مطلب اس میں سارے تکے کچھ صحیح بات بھی کر رہے ہوں گے, لیکن ہر بندے نے نا اپنے اپنے تکے لگائے ہوئے ہیں. اگر کوئی نہیں بتا رہا کہ کہاں تھا علی امین گنڈا پور, مطلب وہ علی امین گنڈا پور نہیں بتا رہا, وہ جب سے گئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کمرے میں بند کر لیا ہے. وہ صرف مخصوص لوگوں سے مل رہے ہیں, آ کے بتا ہی نہیں رہے کہ بھائی کہاں تھے آپ. آپ نے تو ہمیں یہاں پہ کہا تھا کہ جناب کسی کا باپ یہ نہیں کر سکتا, کسی کا باپ وہ نہیں کر سکتا جو حضور اعلیٰ. آپ کہاں کس سے مل کے آ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن مطلب کس کے باپ سے مل کے آ رہے ہیں؟ آپ بھی تو مل کے آئے نا کسی سے. تو یہ قراردادیں آپ نے بھی ٹھیک ہے منظور کرا لی, بہت اچھی بات ہے, ہونا بھی یہی چاہیے تھا, بہت اچھی بات. اس میں نام تو لیں کون سے آفیسرز ہیں. اگر خیبر پختونخوا اسمبلی کی ایک مطلب قرارداد آ رہی ہے تو اس میں نام لیں. کن فوجی افسروں کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جی فوج کے چند افسر ذمہ دار ہوں گے اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو جلد رہا نہ کیا گیا؟ کون ہوں گے؟ علی امین, وہی والی بات, علی امین گنڈا پور صاحب تو بڑے بڑے بڑکے مارتے ہیں, نعرے مارتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور میں دیکھتا ہوں ملٹری ٹرائل کس طرح ہوتا ہے. بائی دا وے اب کیا میرے خیال میں کوئی 11-12 دن رہ گئے ہیں, سنڈے سے کام سٹارٹ ہوا ہے 14 دن کا, تو پیر منگل آج بدھ ہے, ٹھیک ہے, تو 14 میں سے 2 نکال دیں, اس کے بعد اب 11 دن, 14 نہیں 14 12 دن کر لیں, کیونکہ اتوار والا دن نکال دینا, وہ تو بیچ میں نکال دیں, تو 12 دن جناب حضور اعلیٰ رہ گئے ہیں. عمران خان صاحب کو رہا کرانا ہے, تو آپ 8 گھنٹے کتنے سے, سانوں اے بھی نہیں پتا. ابھی ہمیں اپنا نہیں پتا کہ ہم 8 گھنٹے کدھر تھے, لیکن ہم نے عمران خان کو رہا کرانا ہے. خیر, اس کے علاوہ جناب پریس گیلری جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر جو پریس گیلری تھی, وہاں سے صحافیوں نے جو ہے علی امین گنڈا پور کی اس گفتگو کے اوپر جو ہے انہوں نے اسپیچ میں کی تھی, اس کے اوپر انہوں نے واک آؤٹ کیا. صحافیوں نے شدید نعرے بازی کی. انہوں نے کہا اگر صحافیوں میں کالی بھیڑیں ہیں تو ان کا نام لیں, پوری کمیونٹی کے خلاف نامناسب باتیں برداشت نہیں کی جائیں گی. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جناب کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک گیر احتجاج ہوگا. جناب اب جمعے والے دن جو ہے وہ ملک گیر احتجاج ہوگا, اور اس میں جو ہے وہ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے سمیت مرکزی قائدین نے اس میں شرکت کی, اور حالیہ گرفتاروں کے اوپر جو ہے گرفتاریوں پر یہ ملک گیر احتجاج ہوگا. اب یہ کتنا کو بڑا احتجاج ہوتا ہے, چلیں یہ بھی جمعے والے دن جو ہے پتہ لگ جائے گا کہ کتنا بڑا احتجاج ہوتا ہے. بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے جناب یہ کہا ہے, ان کو رہا کر دیا گیا تھا کل, تو باقی سب کو جو ہے وہ جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے ان کو بھیجا گیا ہے. لیکن بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے جو معافی مانگی تھی نا, وہ ہم نے صرف صحافیوں سے مانگی ہے, باقی کسی سے ہم نے معافی نہیں مانگی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. تو چلو پائیں تسی صحافیوں تک ہی مان جاؤ, یہ بھی بڑی گل ہے کہ آپ نے صحافیوں تک مان لیا, اس میں بھی بہت بڑی بات ہے. بائی دا وے میں علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں جو بات کر رہا تھا, ڈاکٹر نثار جٹ کل رات کو میرے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہا جی گنڈا پور صاحب بول کیوں نہیں رہے, کدھر ہیں, بھلا ذرا سامنے تو کرائے نا ان کو, ذرا ٹی وی کے اوپر. ویسے تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں, میں کہا ذرا ٹی وی پہ تو لائیں, ان کو ذرا میڈیا کا سامنا کرائیں. تو انہوں نے کہا میری اطلاع کے مطابق بس ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ وہ عمر ایوب صاحب نے اس سے بتایا ہے, عمر ایوب صاحب نے پتہ نہیں ان کو بتایا ہوگا کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے اپنا بیان جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں جاری کرنے لگے ہیں کہ وہ کدھر ہیں.
تو بھائی نے رات دے 11:30 بج گئے نے, ابھی تک وہ بیان نہیں آیا, ابھی تک نہیں آیا. ہمیں انتظار ہے, ہمیں بھی انتظار ہے. تو اگر صبح آ جائے یا صبح کے وقت, کیونکہ علی بن گڈو پور صاحب کے ہوتے ہوئے نا رات 12 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک بھی کوئی بھی کاروائی ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہے نا 22 اگست کو کیا ہوا تھا, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو ہو سکتا ہے تب کوئی بیان آ جائے. تو وی آر ویٹنگ فار دیٹ, لیٹس سی وہ کب آتا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.